بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ قبیلے میں عثمان کو استاد داؤد کے ساتھ تلوار کی تیاری کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ دونوں الحی الحق کے نعرے لگاتے ہوئے باری باری ہتھوڑے سے لوہے پر ضرب لگاتے ہیں۔ استاد داؤد پوچھتے ہیں کہ حضور، آپ یہ تلوار کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ عثمان جواب دیتے ہیں کہ میں یہ اپنے بیٹے اورحان کے لیے بنا رہا ہوں۔ وہ دونوں پھر سے ضرب لگانے لگتے ہیں۔ اسی دوران ایک گھوڑا قبیلے میں دوڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عثمان اسے دیکھ کر کہتے ہیں الاجا۔ سپاہی بالا خاتون کی گھوڑی الاجا کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پکڑائی نہیں دیتی۔ اتنے میں عثمان آگے بڑھ کر اسے پرسکون کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرسکون ہو جاؤ الاجا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اسی دوران قبیلے میں دف بجنے لگتا ہے اور ملہن خاتون کا قافلہ قبیلے میں داخل ہوتا ہے، جہاں بالا خاتون گھوڑا گاڑی میں بے ہوش ہوتی ہے۔ قبیلے میں داخل ہوتے ہی ملہن خاتون زور سے سلجان خاتون کو آوازیں دینے لگتی ہے۔ عثمان پریشانی کے اس عالم میں بالا کا نام لیتے ہیں اور اس کی گھوڑا گاڑی کی طرف دوڑتے ہیں۔ عثمان چھلانگ لگا کر گھوڑا گاڑی پر چڑھتے ہیں۔ عثمان بالا کی یہ حالت دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا؟ غنچہ بتاتی ہے کہ حضور، انہوں نے اس کے پیٹ پر مارا۔ اتنے میں بالا عثمان سے کہتی ہے کہ عثمان میرا بچہ۔ اتنے میں سلجان کمل الابدال کے ساتھ وہاں آتی ہیں۔ جو ہی بالا کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ جلدی سے خیمے میں لے آؤ۔ اس پر عثمان جلدی سے بالا کو اٹھاتے ہیں اور خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ خیمے میں داخل ہو کر عثمان بالا کو بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ سلجان بالا کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ میری بیٹی، اب میں تمہارے پاس ہوں۔ عثمان سلجان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ کیسی حالت ہے؟ تو اس پر سلجان کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ زخم گہرا نہیں ہے۔ پھر عثمان پوچھتے ہیں کہ میری اولاد؟ یہ سن کر سلجان چونک جاتی ہے اور پھر عثمان سے کہتی ہے کہ تم باہر جاؤ۔ پھر سلجان خاتون بالا سے کہتی ہے کہ تم اور تمہارا بچہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ عثمان باہر آتے ہی بلند آواز سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے؟ اس پر ملہن خاتون جواب دیتی ہے ہم سعود سے واپس آ رہے تھے تو قاتلانیوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ ہم نے یقیناً مزاحمت کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عثمان کو ان زمینوں سے مٹا کر رہیں گے اور وہ ان زمینوں کو ہمارے لیے جہنم میں بدل دیں گے۔ عثمان بلند آواز سے گفتگو کو کہتے ہیں کہ سپاہی لے جاؤ اور ان کو ختم کر دو، اس جگہ کو خون میں تبدیل کر دو۔ گفتگو جواب دیتے ہیں جو حکم حضور۔ جب گفتگو جانے لگتا ہے تو عثمان کہتے ہیں کہ میرے خون کا بدلہ ضرور لینا، ان کی لاشیں میرے پاس لاؤ۔ اس پر گفتگو سپاہی لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عثمان اپنے خیمے کے باہر کھڑے اپنے ہاتھ پر لگے بالا کا خون دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرے اللہ، مجھے بچے کے درد کا تجربہ نہ دینا، میرے اللہ میری بالا کی حفاظت فرمانا۔ اسی دوران سلجان خاتون خیمے کے اندر سے بلند آواز سے عثمان کو بلاتی ہیں، جس پر عثمان دوڑتے ہوئے خیمے میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد گفتگو کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں سے گزرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ دوسری طرف بیلجک قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں روگاتاس کسی گہری سوچ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ فیڈرو اندر داخل ہوتا ہے۔ روگاتاس پوچھتا ہے کہ کیا آپ اس آدمی یون سے ملے ہیں؟ فیڈرول کہتا ہے جی جناب، میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ روگاتاس پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ فیڈرو جواب دیتا ہے اس نے کہا کہ پادری اس کا قریبی دوست ہے، جیسا کہ آپ کا ہے۔ وہ وہی کرے گا جو آپ چاہتے ہیں، وہ پادری سے سچائی معلوم کرے گا۔ دوسری طرف گوکتو اور اس کے سپاہیوں کو جنگل میں دکھایا گیا ہے۔ بوران کہتا ہے کہ جیر کوتائی کے بغیر جنگ خاموش ہے۔ بائی سنگر پوچھتا ہے کہ جیر کوتائی اور آئیگل کہاں ہیں؟ گوکتو بتاتے ہیں کہ سردار نے ان کو ایک ذمہ داری دی ہے۔ پھر گوکتو کہتے ہیں کہ قاتلان اپنی جگہ پر جانے کے لیے اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم انہیں جانے نہیں دیں گے، ہم گھات لگائیں گے، سب ہوشیار ہو جائیں، وہ کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ اس پر گوکتو سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤ، اور خود بھی چھپ جاتے ہیں۔ جو ہی قاتلانی نظر آتے ہیں تو گوکتو اشارہ کرتے ہیں۔ اس پر بولان اپنی کمان تان لیتے ہیں اور باقی سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں
اور قاتلانیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی دوران قاتلانیوں کے گروہ چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وہ جنگل میں چھپے گروہ در گروہ باہر نکل آتے ہیں۔ عثمان کے سپاہی نعرہ لگا کر ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سب سے آخر میں سرمو وہاں آتا ہے اور لڑائی دیکھنے لگتا ہے۔ گوگتو دشمن کو تعداد میں زیادہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ساتھ رہو سپاہیوں اور ایک دوسرے کی ڈھال بناؤ، اور پھر لڑتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹنے لگتے ہیں۔ سرمو پوچھتا ہے کہ عثمان یہاں نہیں ہے؟ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ ذاتی طور پر یہاں آئیں گے۔ گوگتو کہتے ہیں کہ تمہارے مارنے کے لیے سردار کی ضرورت نہیں۔ پھر سب سپاہی ایک ہی وقت میں اپنے خنجر قاتلانیوں پر پھینکتے ہیں اور پوری حکمت عملی سے ان کو گرا دیتے ہیں۔ اس پر سرمو کہتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اگلی بار اپنے سردار کو بھی ساتھ لانا۔ گوگتو کہتا ہے کہ ہم آئیں گے سرمو۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بالا اور سلجان خاتون کو دکھایا گیا ہے۔ سلجان کہتی ہے میرے عثمان۔ اس پر عثمان خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور تیزی سے بالا کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو نا میری بالا؟ اس پر سلجان جواب دیتی ہے کہ بالا اور اس کا بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اس پر بالا اور عثمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی دوران ملن خاتون خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور بالا سے پوچھتی ہیں کہ میں آپ کے لیے شوربہ لائی ہوں۔ عثمان سہارا دے کر بالا کو اٹھاتے ہیں، جبکہ ملن خاتون اپنے ہاتھوں سے بالا کو شوربہ پلانے لگتی ہیں۔ وہ تینوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف ہرمانگیا قلعہ دکھایا گیا ہے، جہاں کوسس بہادر سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہمارے پادری کیا کر رہی ہیں؟ بہادر جواب دیتا ہے کہ وہ بہت زیادہ حفاظت میں ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کے کھانے کی جانچ بھی کرتے ہیں۔ کوسس کہتا ہے کہ تم پادری کو مار ڈالو۔ بہادر کہتا ہے کہ میں یہ سب سکون سے رہنے کے لیے کرتا ہوں۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ اگر میں آخر میں مر جاؤں تو؟ اس پر کوسس بہادر کو سونے کے سکوں کی ایک تھیلی دیتا ہے، جس پر بہادر راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان کو اپنے خیمے میں دکھایا گیا ہے، جہاں وہ اپنی نشست پر بیٹھے کمان کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران گوگتو اجازت لے کر اندر آتا ہے اور عثمان سے کہتا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں سردار، میں آپ کی دی گئی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا۔ عثمان کمان کی ڈور کو ہاتھ کے گرد لپیٹتے ہوئے غصے سے کہتے ہیں کہ میری بالا اور قبیلے کی خواتین اس کتے کے ہاتھوں تقریباً مارے ہی گئے تھے، اور آپ اسے ختم نہیں کر سکے۔ آپ کے پاس فولادی ہتھیار تھے، لیکن آپ پھر بھی حاوی نہیں ہو سکے۔ آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا اور آپ اب میرے سامنے کھڑے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس پر گوگتو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ترگت کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جہاں کوتان ترگت کے خیمے میں داخل ہو کر بتاتے ہیں کہ قلعہ بہت محفوظ ہے، اسے اچھی طرح محفوظ کیا گیا ہے۔ ترگت جواب دیتا ہے کہ نکولا جیسا بزدل شخص یقیناً بہت محتاط ہوگا، لیکن ایک دن وہ اپنا سراغ چھوڑے گا۔ اس دن ہم اسے دیکھیں گے۔ اپنے جاسوسوں سے رابطہ کریں، میں ان کے ہر قدم کو جاننا چاہتا ہوں۔ اس پر کوتان کہتا ہے کہ قلعہ میں میرے جاسوس موجود ہیں۔ اس پر ترگت جواب دیتا ہے کہ جب تک ہم ان کمینوں کو سزا نہیں دیتے جنہوں نے ہمارے بھائیوں کی جان لی، ہمارے قبیلے کو لمحہ بھی سکون نہیں ملے گا۔ وہ سب اپنے کیے کی قیمت ادا کریں گے۔ اس کے بعد عثمان کو دکھایا گیا ہے، وہ بالا کو مشروب پیش کرتے ہیں۔ بالا بسم اللہ پڑھ کر وہ مشروب پی لیتی ہے۔ اسی دوران شیخ اہدی بالی اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ اندر آ جائیں میرے شیخ۔ اہدی بالی اندر آ کر بالا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر اپنے تھیلے سے سفید چادر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ آپ کو اس تھیلے میں لپیٹتی تھی، آپ اپنے بچے کو بھی اس کے ساتھ لپیٹنا۔ پھر اہدی بالی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اور میرا نواسہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد گوگتو کو اپنے خیمے میں دکھایا گیا ہے، جو کسی گہری سوچ میں ڈوبے اپنے خنجر کو تیز کر رہے ہوں۔ اسی دوران بوران اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ گوگتو کو آواز دیتے ہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ پھر بوران گوگتو کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، جس پر وہ چونک کر بوران کی طرف دیکھتے ہیں۔
پھر گوگتو کہتا ہے کہ کاش وہ مجھے تھپڑ مارتے، میں اپنے سردار کے لیے موزوں سپاہی نہیں بن سکا۔ اس پر بوران کہتا ہے کہ انہوں نے آپ کو نہیں مارا تاکہ آپ اپنا سر اونچا رکھیں اور ایک لائق سپاہی بنیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔